بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور جو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال یا سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مثلا مائنس عمران کی بات ہو رہی ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں وزیر داخلہ نے مائنس عمران بات کی تھی، اور حالات اسی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سیاست میں مائنس کی پولیٹکس بڑی ہوئی ہے، مگر یہ مائنس جو ہیں یہ مائنس کبھی تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ ہوتے رہے ہیں، کبھی عدالتوں نے مائنس کیے ہیں، اور کبھی واقعی یعنی حالات اور واقعات اس طرف جاتے ہیں کہ وہ مائنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ماضی میں اس کا ایک بڑا بیگیج رہا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ تھوپ دی جاتی ہے کہ چیزیں شاید اب بھی اسی طرح کی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، جبکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر کے 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایون، اور پھر جو گھراؤ جلاؤ کی سیاست، اور پھر جس طرح سے معاملات کو آگے چلایا گیا، اور پھر جو کرپشن کیسز ہیں، کبھی تو جھوٹے کرپشن کیسز بنا کے لوگوں کو مائنس کیا گیا ہے، اور کبھی سچے کرپشن کیسز بھی جو ہیں وہ اب ایسے نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی پارٹی کا مستقبل، عمران خان صاحب کا اپنا سیاسی مستقبل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، اور آج جو ہے وہ وہاں پہ زمان پارک کے اندر یہ ہونا تھا، ایک ان کے خلاف ایک آپریشن ہونا تھا، اور جو 40 لوگوں کی بات کی جا رہی تھی۔ کل عمران خان صاحب نے صحافیوں کو، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو، جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے کورسپونڈنٹس کو لے کے ان کی ٹیم گئی، اور انہوں نے کہا جی آپ دیکھیے، مگر کمال چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ صرف اور صرف صحن تک جو ہے وہ رکھا گیا، اور جو اندرونی علاقہ تھا جس کے اوپر زیادہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کا جو رہائشی علاقہ ہے عمران خان صاحب کا، یا جو بیشتر بیک سائڈ پہ جو ایریا ہے، وہاں تک جو ہے ان کو نہیں لے جایا گیا، اور یہی مختلف رپورٹرز جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ٹویٹس کیے، اپنے سٹوریز کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری ایکسیس جو ہے وہ احاطے تک کی نہیں دی۔ تو ایک طرح سے عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اب بہت سارے شواہد موجود ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایجنسیوں کے پاس یا اداروں کے پاس ایسی معلومات آ چکی ہیں کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کارروائی ہے وہ مکمل جو ثبوت ہیں، یا جو دستاویزات ہیں، یا جو دستاویزی ثبوت ہیں، ان کے بعد ہی جو ہے ان کو ان تک رسائی ہونے کے بعد ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو صورتحال ہے کہ اب سیاست جو ہے وہ کہاں جائے گی، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے مختلف لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شروع میں سیاست سے الگ ہوں گے، مذمت کریں گے، سیاست سے الگ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ پارٹی کو چھوڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے فوری طور پر چھوڑ دیا، جیسے آج جو ہے وہ امین اسلم صاحب جو ہیں انہوں نے چھوڑا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو امین اسلم صاحب وہ شخصیت ہیں، وفاقی وزیر مملکت رہے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی، اس سے پہلے جناب مشرف کے دور میں بھی، کہ جو ماحولیات کے وزیر مملکت تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے جو مختلف ان کے اوپر وزیر تھے یہ ماحولیات کے، اور بلین سونامی جو ٹری منصوبہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک بہت بڑا ان کے اوپر مقدمات اس معاملے کے اوپر، یعنی بلین ٹری سونامی کے حوالے سے مقدمات آلریڈی نیب کے پاس موجود ہیں، جس کی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ شروع ہوا تھا خیبر پختونخوا سے، اور اس وقت عمران خان صاحب وہاں پر ان کی صرف حکومت تھی، اور اس کے بعد یہ چلا اور یہاں پہ آیا، اور پھر امین اسلم صاحب کو یہاں پہ ذمہ داریاں دی گئی۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خالق جو تھے خیبر پختونخوا کے اس منصوبے کے، وہ امین اسلم صاحب تھے۔ تو ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک کرپشن کا چارج بھی اس کے اوپر ہے، مگر اب جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ساتھ نہیں ہوں گے،
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشنز نہ ہوں، لیکن ہونی ضرور چاہیے انویسٹیگیشنز. یہ نہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر بات نہ ہو، اس کے اوپر بات ضروری ہے کہ یہ کی جانی چاہیے، یا انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. دوسری جانب جو کل عامر کیانی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی تھے، اور جو دوائیوں کا ڈرگس جنہیں کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل، جب وہ خود عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو پہلا بڑا اسکینڈل جو تھا وہ انہی کے حوالے سے سامنے آیا تھا، منظر عام پر آیا تھا، اور ان کے خلاف بھی جو انویسٹیگیشن تھی وہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. وہ مستعفی ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی کوئی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی. تو کل انہوں نے بھی کہا کہ جی اب اس کا میں ان کا حصہ نہیں ہوں اور میں نے سیاست چھوڑ دی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک اور بہت قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، بہت قریبی، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے عمران خان صاحب کا. اطلاع ہے کہ وہ بھی جلد ہی اپنی پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں یا وہ خدا حافظ کہہ سکتے ہیں. کل جہانگیر ترین صاحب منظر عام پر آئے تھے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہوئی ہے، اور پارٹی جو ہے، جو پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا مبینہ طور پر، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں. ایسا کوئی پیغام ہماری اطلاع میں نہیں آیا کہ ان کو کہا گیا کہ ملک چھوڑ دیں، بلکہ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر، چونکہ فوج کے اندر بہت غم اور غصہ ہے، تو اس میں آپ معافی مانگیں، اور اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو پھر ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ سیاست میں آئیں، پولیٹکس کریں، مگر اس کے اوپر آپ کو ضرور مذمت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور جو لوگ اس کے اندر آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ ایک میسیج تھا. لیکن اس کے جواب میں جو عمران خان صاحب نے میسیج بھیجا ہے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ 1 سال کے لیے آگے انتخابات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ جو ہے ان کو کرپشن کیسز جو ہیں ان کو دور کر دیا جائے، یا ان کی انویسٹیگیشنز نہ کی جائیں. یہ اب اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے اب کسی کا بھی پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 60 ارب کا القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، یہ بہت اہم کیس ہے، اور یہ اتنا واضح ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کے اوپر انویسٹیگیشنز کی نہیں، بس ان کے اس لفافے کو کھولنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ لفافہ موجودہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اس کو پڑھا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ معلومات کو شیئر کیا گیا ہے کہ وہ اور کیبنٹ جو سیکٹری تھے انہوں نے پوری کابینہ کو، جو شہباز شریف صاحب کی تھی، اس بند لفافے سے متعلق جو ہے وہ معلومات فراہم کی، اور اس کے اندر یہی سیٹلمنٹ تھی کہ آپ وہاں کا جو پیسہ NCA کا، ملک ریاض کا جرمانے کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں. اور یہی انفارمیشن جو ہے اس کابینہ کے اس خط میں اندر جو بند لفافے میں تھی وہ لہرائی گئی اور وہ بتائی گئی. اور اب اس کی بھی جو تفصیلات ہیں وہ موجودہ حکومت کے پاس ہیں، وہ پرائم منسٹر کے پاس ہیں، وہ کیبنٹ کے پاس ہیں، کیونکہ وہ ایک فیصلہ جو تھا وہ لفافے کے اندر موجود تھا. اب دوسروں کو لفافہ کہتے تھے، عمران خان صاحب اپنا 60 ارب روپے کا لفافہ انہوں نے پکڑ لیا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی. بہرحال اب یہ خبر ہے، اور یہ بہت بڑا کیس ہے جو کہ ان کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر یہ کیس، اور پھر ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، اور پھر ان کے اوپر جو دیگر کیسز ہیں، خاص کر کے توشہ خانہ کا کیس، وہ بھی بہت ہی سنگین کیسز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ان کی بچت ممکن نہیں ہے، وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اگر قانون اسی طرح چلا جیسا کہ پریویس گورنمنٹس کے لیے چلتا رہا، پریویس لیڈرز کے لیے چلتا رہا، جو سابق رہنماؤں کے لیے، وزرائے اعظم کے لیے، صدور کے لیے جو قانون حرکت میں آتا رہا، وہ قانون اب اگر حرکت میں آیا تو عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ مائنس ہو سکتا ہے. اچھا، اب اگر عمران خان صاحب مائنس ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب جہانگیر ترین صاحب بھی میدان میں. کل انہوں نے کہا کہ 23 سال انہوں نے اس پارٹی کو دیے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں. پارٹی میں اب ہوگا یہی کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس جانا چاہے گا وہ ادھر چلا جائے گا، جو ادھر جانا چاہے گا وہ ادھر چلا جائے گا. امکان اس بات کا ہے. اور یوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو سیاست ہے اس کو وہ کنٹینیو کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. لگتا ایسے ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے اس سے بالکل مختلف چیزیں ہوں، لیکن اپیرنٹلی جو اگلے 4-5 مہینے کی جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے
اور یہ کیسز کو جو پرسو کیا جائے گا، عدالتیں گو کہ ان کو بہت ریلیف دے رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے ستمبر کے چیف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ سپتمبر میں 17 تاریخ کو جو ہے وہ بہت کوشش کے باوجود چیف جسٹس جو ہیں بندیال صاحب وہ گھر جائیں گے، اور ان کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی کرسی سنبھالیں گے چیف جسٹس ہونے کی، اور اسی کی یہ ساری کی ساری پلاننگ ہے۔ یہ بارگیننگ ہو یا کچھ بھی ہو، یہ بہرحال وہ ستمبر کی اس گیم کا حصہ ہے جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب سامنے آ رہا ہے دھیرے دھیرے، لیکن ونس یہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اپنی نارملسی کی طرف بڑھیں گی یا نارمل ہو سکیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ریورس گیئر لگا ہے، ظاہر ہے کہ ان نیچرل ریورس، یہ ان نیچرل پارٹی تھی، غیر فطری طور پر یہ بنائی گئی تھی، یہ غیر فطری طور پہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے یا جا رہی ہے۔ بہت سارے پرندے جو ہیں اپنے پرانے آشیانوں کے اندر پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نون لیگ میں واپس جانا چاہتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو، خاص کر کے آج آپ نے دیکھا کہ 10 کے قریب صوبائی اسمبلی کے سابق اراکین جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اس پورے 9 مئی کے واقعات کی، اور اس کی صدر مملکت نے بھی گو کہ کہا ہے کہ وہ مذمت کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تاحال بہت مؤثر انداز میں جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں کی ہے، اور اگر وہ کریں گے تو وہ جو کارکن تھے سڑکوں پہ نکلے تھے ان کے لیے اور جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، ان کو ایک میسج جائے گا کہ پارٹی جو ہے آپ کو استعمال کرتی رہی ہے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے اور اب آپ کو جو ہے وہ استعمال ہونا ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیو کریں اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلیں۔ مگر ایک بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو بھی تعلقات، جو اس وقت وہ این آر او ہے، وہ صرف اور صرف ہماری اطلاع کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن بے شک حکومت آگے لے جائے، سال لے جائے یا جو بھی ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے کرپشن کے کیسز کے اندر، جو کہ اس وقت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت گیم آن ہے۔ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں جو کہ سوچی گئی تھیں، جس طرح سے یہ بنایا گیا تھا اسی طرح سے وہ ریورس ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے چند دنوں کے اندر کہ کس طرح سے ایک طرح یہ جو سب معاملات تھے یہ کس طرح بنائے گئے، کون کون اس بنت میں تھا، اور آخری وقت تک جو لڑائی تھی وہ کس چیز کی تھی۔ آخری وقت تک لڑائی جو تھی وہ پاکستان کے اندر انارکی کی تھی یا مارشل لاء لگانے کی تھی۔ ہر کوئی جو تھا وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے وہ نیٹ ورک بھی، اور چیزیں اپنی پوزیشن پہ واپس آ رہی ہیں، اپنے مدار میں واپس آ رہی ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ چند دنوں کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جو ایران کے ساتھ پاکستان کی منڈی کا قیام جو بارڈر پہ ہوا ہے، فری ٹریڈ زون کی بات ہو رہی ہے، 200 جو میگا واٹ بجلی کی بات ہوئی ہے وہ بھی پاکستان کو اب آنا شروع ہو جائے گی، 104 میگا واٹ پہلے آتی تھی۔ تو بہت کچھ ہے جو کہ ریجنل لیول کے اوپر، علاقائی سطح کے اوپر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی چیزیں نارمل ہونے میں وقت لگے گا، لیکن ہو جائے گا۔ یہ جو سچویشن ہے اس صورت میں مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میں ناممکن نہیں کہتی مگر مشکل ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو اس طرح سے لے کے چل پائیں یا ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد۔